ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید عارف محی الدین صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ آپ تک پہنچائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب خود جو ہے حمد اور نعت لکھتے ہیں پھر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا میں اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور مولانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے عشرے کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمتوں والا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بندگان خدا پر نچھاور ہوتی ہیں، اور اس رحمت سے وہی لوگ مستفیض ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نماز تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ذلیل وخوار ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کرا لے اور اپنے حصے میں اللہ کی رحمت نہ لکھوا لے، وہ لوگ ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں، ناکام ہو جائیں۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اس کی بہترین عبادت اس مہینے کی یہی ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ روزے کا مطلب ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچیں، لیکن اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں یہ ٹریننگ اور یہ تربیت دینا چاہتے ہیں کہ تم پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارو۔ آپ آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ تصور کر لیجیے کہ تقوی بھی ایک روزہ ہے، اور تقوی کہتے ہیں اللہ رب العزت کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ جو تقوی ہے یہ زندگی بھر کا تقوی ہے، رمضان میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کی ٹریننگ اور اس کی تربیت اللہ رب العزت اس مادی طریقے سے، یعنی حلال اور طیب چیزوں سے ایک وقت مقررہ تک انسان کو روک کر اس کی تربیت دے رہے ہیں۔ جو لوگ اس تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے آپ کو متقی بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، یقیناً ان کے حصے میں یہ رحمت ضرور آئے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور میں طیب صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی حمد پیش کریں۔ حمد کے اشعار ہیں جی۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ یہ شان خدا ہے، شان خدا، یہ شان خدا ہے، شان خدا، ہر سو ہے کرم جس کا پھیلا، جب جب
اٹھی رحمت کی گھٹا ہر قطرہ زمزم بول اٹھا ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ اللہ رے یہ کعبے کی زمین کیا بات اللہ رے یہ کعبے کی زمین ہے اس پہ نچھاور خلد بری وہ غیر مکی ہو یا مکی کہتے ہیں جھکا کر سب یہ جبی ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی پھر حق یہ دکھائے شہر کبھی پڑ جائے نظر کعبے پہ میری جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی جب دے گی خوشی آنکھوں کی نمی آئے گا زبان پر طیب کی ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ 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 ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب طیب بھائی بہت خوب بہت بہت شکریہ اور آئیے ناظرین پروگرام میں کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں ان کے کیا سوالات ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں شادیہ بول رہی ہوں ٹوک سے جی سوال پوچھیے جی میرا یہ سوال ہے کہ جو نا عورتوں کے دن ہوتے ہیں نا حیض کے جی اس میں نا جو اپن نماز پڑھ دیتے وہ اذان کا جواب دیں گے یا کوئی صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کی حفظ تو کیا ان کا ثواب ملے گا اور پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اس کے بعد اپنا سوال کر سکتے ہیں جی السلام علیکم ہیلو ہاں السلام علیکم کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے اس کے بعد سوال پوچھیے اپنا ہلو جی آپ کی آواز آ رہی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ ہاں میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں سوال پوچھیے ہاں میں مہاراشٹر سے سیدہ چاند سلطانہ بول رہی ہوں جی سوال پوچھیے میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں شولاپور سے جی ہاں میرا سوال پہلے تو ای ٹی وی کے مادھیم سے میں پورے ملک کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں اور رمضان مبارک ہو سب کو اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ فلیٹس ہیں تو اس کا جو کرایہ آتا ہے اور تو اس کی میرے فلیٹ کی قیمت زکوٰۃ کاٹنی ہے یا کرائے کی کاٹنی ہے اور کچھ فلیٹ ایک مشترک رقم سے دیے ہوئے ہیں بڑی رقم لے کر تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مہاراشٹر سے جی مفتی صاحب جو محترمہ نے جو کال کیا اس کے اوپر بھی سوال لے لیں گے ایک اور کالر بھی جڑ گئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی میں انڈور سے بات کر رہی ہوں جی سوال پوچھیے
یہ پوچھنا تھا کہ رمضان میں عبادت کس طرح کی عبادت زیادہ کرنا چاہیے، یہ پوچھنا مفتی صاحب سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، ٹونک راجستھان سے سعدیہ صاحبہ نے سوال پوچھا تھا کہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں وہ کس طرح سے عبادت کر سکتی، کیا قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں؟ محترم ناظرین کرام، خواتین اپنے مخصوص ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعاؤں پر مبنی ہیں ان کو دعا کے طور پر وہ دہرا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. جو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، آثار سے جو دعائیں، مسنون دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کا بھی وہ چلتے پھرتے کثرت سے ورد کر سکتی ہیں اور اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں. ضرور ان کو ان تمام کاموں پر اجر و ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ دوسرا سوال تھا چاند سلطانہ صاحبہ کا مہاراشٹر سے، انہوں نے پوچھا کہ ان کے پاس جیسے فلیٹس ہے، فلیٹ کا کرایہ آتا ہے، تو وہ جو روپیہ آتا ہے، ایک تو ان کے فلیٹ ہے اور اس کے بعد کرایہ بھی آتا ہے، تو تفصیل سے جواب دیجیے تاکہ ہمارے جو ناظرین جو اس طرح کے سوالات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو جو ہے جواب کلیئر ہو جائے کہ اگر وہ روپیہ ان کے پاس بچتا ہے اور فلیٹ کی قیمت ہے تو اس پر زکوٰۃ کس طرح سے واجب ہے؟ دیکھیں ناظرین محترم، زکوٰۃ کے متعلق اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ سونے چاندی پر واجب ہے اور مال تجارت پر واجب ہے، اور نقدی رقم جس کو ہم سونے اور چاندی ہی تصور کرتے ہیں، اسی لیے نقد رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اب رہا جو ضروریات زندگی کے سامان ہیں، رہنے کے گھر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور استعمال کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو. جیسا کہ ہماری بہن نے بتلایا ہے کہ ان کے پاس کئی فلیٹس ہیں یا کئی اور کسی کے ایک رہنے کے گھر کے علاوہ اور بھی کئی 2-4 گھر ہوتے ہیں جن کو وہ کرایہ پر دے دیتے ہیں، وہاں سے کرایہ وصول ہوتا ہے. تو وہ جو گھر ہیں کرائے کے، ان گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کا جو کرایہ آپ حاصل کر رہے ہیں اگر وہ کھا پی کر اگر خرچ ہو جا رہا ہے، کوئی جمع نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن کرائے کی رقم اتنی جمع ہو رہی ہو جو نصاب مقدار کو پہنچ رہی ہو، تو پھر اس مال کے اس نصاب کو پہنچنے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ گھر اگر صرف ہمارے اپنے رہنے کے لیے اگر ہم نے بنائے ہیں اور ہماری نیت جو ہے سو تجارت کی نہیں ہے، تو پھر ان گھروں پر، ان فلیٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بسا اوقات ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہم تجارت کی غرض سے 1 سے 4 گھر، 1 سے 4 فلیٹس لے کر رکھتے ہیں. یعنی میرا ایک بذات خود ایک گھر ہے اور میں نے کہیں قریب پر کہیں فلائٹ بک رہی ہو تو میں نے اس ارادے سے خریدا کہ چند دنوں کے بعد اس کو ہم نکال دیں گے تو کچھ اس کے اوپر منافع آئے گا. تو ان فلائٹس کو، ان گھروں کو خریدتے وقت اگر ہماری نیت اور ہمارا ارادہ اس کو بیچنے کا تھا تو پھر مال تجارت ہو جائے گا، اور جب وہ مال تجارت ہو جائے گا تو پھر وہ کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% جو ہے سو زکوٰۃ ہم پر واجب ہے. اب یہاں پر ایک بات وضاحت طلب ہے کہ اگر میں نے ان گھروں کو تجارت کی نیت سے خریدا تھا، ان فلیٹس کو میں نے تجارت کی نیت سے خریدا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد میں نے ارادہ ترک کر دیا، اب میرا ارادہ تجارت کا نہیں ہے بلکہ یوں ہی رکھ لینے اور استعمال کر لینے کا ہے، تو پھر وہ مال تجارت باقی نہیں رہتا. اور اگر میں نے اس کو یوں ہی اپنے استعمال کے لیے خریدا لیکن بعد میں نے ان فلائٹس کو، ان اضافی گھروں کو میں نے بیچنے کا ارادہ کر لیا، تو اب اس کے سال کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب تک کہ میں اس کی تجارت کا آغاز نہ کروں. جب میں اس کی تجارت کا آغاز کروں گا وہاں سے پھر وہ سال کا شمار ہوگا اور سال گزرنے پر اس کا بھی 2.5% ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، کشمیر ترال سے. جی سوال پوچھیے. مجھے مولوی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں اگر تلاوت کرتا ہوں، جی مطلب دن میں 2 بار تلاوت کرتا ہوں، پھر میرے پاس 2 قرآن شریف ہے، جی اور کمرے میں 2 قرآن شریف ہے. ایک میں تلاوت کرتا ہوں، مجھے بیچ میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کی بھی تلاوت کرو. اگر میں
ایک سپار آج پڑھو پھر دوسرے قرآن میں دوسری سپار پڑھو، وہ مت کچھ گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، پوچھ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، ایک اور دوسرا سوال تھا، ٹونگ راجستھان سے ہی کیا تھا بہن نے. انہوں نے پوچھا کہ رمضان میں کس طرح سے عبادت کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو. جی رمضان المبارک کی مثال علماء کرام نے یوں دی کہ ہمیں ایک وقت مقرر کے لیے ایک سونے کی وادی میں ایک انسان کو چھوڑ دیا گیا ہو اور اسے یوں کہا گیا ہو کہ تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا یا 20 منٹ کا وقت ہے، تم جتنی چاہو دولت اس میں سے اکٹھا کر لو، وہ تمہارے حصے میں شمار کی جائے گی، وہ تمہاری ملکیت ہو جائے گی. تو جس طرح انسان اس سونے کی وادی میں آدھے گھنٹے کو غنیمت جانے گا، اس کا ایک لمحہ بھی وہ ضائع جانے نہیں دے گا. وہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ وہ 10 منٹ یا 15 منٹ کی محنت کر کے وہ تھک گیا ہے، اب وہ اسے 5 منٹ آرام کی ضرورت ہے، وہ ایسا نہیں سوچے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ پورا کا پورا وقت وہ دولت بٹورنے میں لگا دے. تو جس طرح انسان اس مادی دنیا میں مال و دولت کی طرف حریص ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ میں بھی حریص ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اعمال میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے. دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تو وعید ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، دنیا میں ایک دوسرے پر، دنیاوی معاملات میں، مال و دولت میں، عزت شہرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش نے تمہیں ہلاک کر دیا. تو آج ہم اپنے معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اعمال صالحہ کے اندر جستجو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا شوق اور ذوق ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ دنیا طلبی میں ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو ایمان، جو عمل ہمارا پسند فرمایا ہے، وہ صحابہ کرام کے طریقے کو پسند فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اے لوگوں تم ایمان لا لیتے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا تھا، تو ان کے ایمان لانے کی طرح اگر تم ایمان لا لیتے تو تم ہدایت پا جاتے. تو ہمارے لیے ہدایت یہی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دینی معاملات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں. ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ امتوں میں ان کی عمریں ہزار برس کی ہوا کرتی تھی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں 60 سے 65 کے بیچ میں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو اب ہمیں یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ قومیں نیکیوں میں ہم سے سبقت لے جائیں گے کیونکہ ان کو زیادہ موقع ملا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ایسا عظیم الشان مہینہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے طور پر دیا ہے، اور اس میں شب قدر ایک ایسی عظیم الشان رات اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس میں عبادت 83 برس یعنی 1000 برس کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے. تو ہم ان چیزوں سے اگر حقیقی معنی میں استفادہ کریں گے تو یقیناً ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں ہم کامیاب ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ تلاوت کرتے ہیں، دن میں 2 بار تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس 2 قرآن پاک ہیں، تو ان کا یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہم ایک قرآن پاک میں ہی تلاوت کر سکتے ہیں یا 2 قرآن پاک میں ہی تلاوت کریں. دیکھیں قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن ہماری سہولت کے لیے کئی اس کے پرنٹس ہیں، کئی صحیفے ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ نے جو آپ کے کمرے میں جو قرآن ہے، اگر آپ نے اس میں ایک پارے کی تلاوت کر لی ہے تو پھر دوسرے کمرے میں پھر دوسرے قرآن میں پھر اس پارے کی تلاوت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہی ہے. آپ کسی بھی نسخے میں قرآن کی تلاوت کریں، جہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوت روکی تھی اس کے آگے سے آپ اپنی تلاوت کا آغاز کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور طیب بھائی میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت شریف جی. شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، شاید
یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے۔ اے شہر مدینہ تیری کیا وہ ہوا ہے، اے شہر مدینہ تیری کیا وہ ہوا ہے، صدیوں سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے، صدیوں سے تصور بھی تیرا روح فضا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے۔ دنیا سے جدا زندگی شاہ خدا ہے، دنیا سے جدا زندگی شاہ خدا ہے، کونین کا داتا ہے، غریبوں میں پلا ہے، کونین کا داتا ہے، غریبوں میں پلا ہے۔ قرآن نے آداب سکھائے ہیں نبی کے، قرآن نے آداب سکھائے ہیں نبی کے، آواز بھی اونچی نہ ہو یہ حکم خدا ہے، آواز بھی اونچی نہ ہو یہ حکم خدا ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے میں مزہ ہے۔ اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، اے گنبد خضرا تیری عظمت کے تصدق، جس پر تیرا سایہ بھی پڑا ہے وہ ہرا ہے، جس پر تیرا سایہ بھی پڑا ہے وہ ہرا ہے۔ دنیا مجھے آقا کا سمجھ لیتی ہے طیب، دنیا مجھے آقا کا سمجھ لیتی ہے طیب، یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے، یہ داغ غلامی میری پہچان بنا ہے، شاید یہی سرکار سے دوری کی سزا ہے، جینے میں نہ لذت ہے نہ مرنے
میں مزہ ہے. بہت خوب بہت خوب. بہت بہت شکریہ طیب بھائی, ماشاء اللہ کہ آپ نے نعت پیش کی ہے ہمارے ناظرین کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بمبئی سے بول رہی ریحانہ مرزا. جی ریحانہ صاحبہ سوال پوچھیے اپنا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ وغیرہ اتارتے, انڈے وغیرہ کسی کی راہ گیر کے رستوں میں ڈال دیتے, تو کہ اس سے عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک انسان اگر یقین نہیں مانتا کوئی چیز پہ, تو سامنے والا اپنے جذبات میں یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف اٹھاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کسی کو زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں, پھر اس کو دباتے ہیں, یعنی ان کی حامی بھرو, اگر نہیں بھرتے ہیں تو لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں, یعنی غریبوں پہ یعنی ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دیا ہے تو تم ہماری منمانی کرو. تو اس پہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ممبئی سے ریحانہ صاحبہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آسام سے. جی سوال پوچھے. سوال یہ ہے ہمارا, جیسے کہ تراویح کا نماز آتا ہے, جی تو تراویح کا نماز میں جب قرآن تلاوت ہوتا ہے تو وہ حدیث مطلب وہ اپنے آپ میں اندر میں جو بولتا ہے تو کلیئر سنائی نہیں دیتا ہے, اس میں ہمارا کوئی فرق ہوگا؟ جی ٹھیک. جو بولنے میں ایک دم پوری اسپیڈ میں بولتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تراویح کا نماز میں بہت اسپیڈ میں بولتا ہے, تو اس کا کچھ فرق ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دلی سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. آواز آپ کی تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے. جی پوچھنا تھا لیڈیز کے لیے جیسے تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے. خواتین کی تراویح پڑھنے کا طریقہ. جی لیڈیز کے جیسے عورتوں کے لیے تراویح کیسے پڑھا جائے گا وہ بتا دیجیے. اور جیسے رات میں نیند نہیں آتی ہے, بہت گھبراہٹ ہو جاتی ہے, اور یہ ہمارا آپریشن مطلب ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں, تو اس کے لیے اب کیا کرنا ہے, مطلب کفارہ دینا ہے, کیا دینا ہے؟ ٹھیک, کیا بتا دیجیے. ڈاکٹر منع کرا کہ روزہ نہیں رکھنا ابھی, تو روزہ نہیں رکھ پا رہے. بہت افسوس کی بات ہے, ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے. جی تو ڈاکٹر نے کیا بولا ہے کہ آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتی؟ وہ ہاں جیسے ابھی فی الحال مطلب کچھ دن کے لیے 1.5 مہینے تک مطلب روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک, تو اس کے لیے اب وہ بہت افسوس ہو رہا ہے, اب اس کے لیے کیا کریں؟ ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. میرا کوشچن ہے, جی جو ہی اذان ہوئی, جی میرے جو نیند ہے وہ کھل گئی. جی ٹھیک ہے, تو پھر میں نے کچھ نہیں کھایا, میں نے اسی وقت نیت کی, کیا وہ صحیح تھی کہ مجھے کچھ پینا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے اس وقت؟ آپ نے کچھ کھایا نہیں, نیت باندھ لی نا روزے کی. ٹھیک ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. طیب پاشا قادری صاحب جو ہم اور نعت کا نذرانہ آپ تک پیش کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں. ایک بار پھر بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. اور مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے وہ ان کے جوابات لے لیتے ہیں. ریحانہ مرزا صاحبہ کا ممبئی سے سوال تھا. ان کا پہلا سوال تھا کہ جیسے لوگ جو ہیں صدقہ دیتے ہیں اور صدقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, انڈا ہے یا کچھ اور چیزیں, کپڑے وغیرہ, وہ راہ گیروں کے راستے میں ڈال دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ خواہ وہ کچرا ہو یا استعمال کی چیز ہو یا کھانے پینے کی اشیاء ہو, ان کو راستوں میں پھینکنے سے گریز کریں, کیونکہ راستہ جو ہے سو ہماری اپنی ملکیت نہ ہوتی ہے, عوام کا یعنی سب کا راستہ ہوتا ہے, سب کے استعمال کی چیز ہوتی ہے. تو اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس کے یعنی راستے کے درمیان تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا یہ ایمان کے خلاف ہے. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کی علامت بتلائی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی یہ ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے. تو ہم راستوں میں ان چیزوں کے پھینکنے سے گریز کریں، یہ تو ایک عام بات ہو گئی. دوسری ایک اہم ترین بات ہے یہاں پر کہ اکثر ہمارے پاس یہ تصور ہوتا ہے کہ انڈے کو یا کسی ایک کھانے کی چیز کو کسی بیمار پر سے وار دیا جائے تو وہ پوری بیماری، وہ پوری نحوست اس انڈے میں آ جاتی ہے اور اس انڈے کو چورستے پر پھینک دیا جاتا ہے. جی. تو یہ تصور غیر شرعی تصور ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری اگر نحوست ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے خواہ بیماری کی شکل میں ہو یا کچھ اور دکھ درد کی شکل میں ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اور ایک موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، جو کچھ مصیبت اور تکلیف تم کو پہنچتی ہے، نقصان تم کو پہنچتا ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی بیماری اللہ رب العزت نے مجھے آزمائش کے طور پر دی ہے اور میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ میرے اوپر سے اگر انڈا وار دیا جائے تو وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ غم وہ انڈے میں چلے جائے گا، یہ تصور بالکل غلط ہے. ہم اللہ رب العزت نے ہمیں علاج کا راستہ بتایا ہے، ہم جسمانی طور پر اطباء کے پاس جائیں، بیماری کا علاج کرائیں، جسمانی علاج کرائیں، روحانی علاج کرائیں، قرآن مجید کی دعائیں پڑھ کے دم کریں. یہ طریقہ ہے علاج کا، نہ کہ یہ کہ کوئی کھانے کی چیزوں کو وار دیں اور یہ تصور کریں کہ بیماری اس کے ساتھ چلے گئی ہے. یہ غیر شرعی تصور ہے. جی مفتی صاحب، ایک دوسرا سوال ان کا تھا کہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو وہ جو ہے قرآن پاک کی قسمیں کھاتا ہے. تو کیا شرعاً ایسا کرنا درست ہے؟ جی جی، بہت ناگزیر صورت میں قسم کھائی جا سکتی ہے. بات بات پر قسم کھانے کو اسلام نے منع فرمایا ہے. اور اپنی حجت قائم کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی بات کو اگر کوئی نہیں مان رہا ہو تو آپ منوانے کے لیے، اور ایسی بات جس کا منوانا نہایت ہی ضروری ہو تو ایسی وقت میں جو ہے سو قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن چھوٹی موٹی چیز پر، بات بات پر، جیسا کہ ہمارے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، ان کاموں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانا مناسب نہیں ہے. جی مفتی صاحب، ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ لوگ جو ہیں زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو، غریبوں کو دیتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں وہ غریب ان کے فیور میں بات کریں اور نہ کرنے پر وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. تو کیا شرعن میں شرعی ایسا کرنا درست ہے؟ جی جی، بالکل نادرست ہے، کیونکہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کے جو شرائط ہیں صحت ادا کے، اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہم اس مال کا اس انسان کو مالک بنا دیں. اور یہ تصور نہ کریں کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، بلکہ یہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے. ہم جس کو مال دے رہے ہیں یعنی مال زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ میرا محسن ہے، میں اس پر احسان کر رہا ہوں اور وہ میرا احسان تلے دبے رہے اور میرے حکم پر، میرے اشاروں پر رہے. ایسا تصور بالکل غلط تصور ہے. ایسا تصور ہم کسی انسان سے نہ رکھیں. یہ تو زکوٰۃ ہے، آپ نفل صدقہ اور خیرات کے ذریعے بھی کسی انسان سے ایسی توقع نہیں کر سکتے. یہ انسانی احترام کے خلاف ہے. جی بہت بہت شکریہ. آسنسول سے محترم نے سوال کیا تھا کہ جیسے تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو قرات جو ہے ان کو صحیح نہیں سنائی دیتی، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کوئی عذاب تو نہیں پڑے گا؟ جی جی جی، دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں. جی، پہلی چیز، جو قرآن پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن سنا رہے ہیں، حفاظ ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور اللہ رب العزت کا یہ حکم پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اور سننے والوں کے لیے ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو ایک دم خاموشی سے قرآن کو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو. قرآن سننا بذات خود ایک عبادت ہے، پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، سننا بھی ایک عبادت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں اور قرآن سننے پر ایک حرف پر 20 نیکیاں دی جاتی ہیں، دوگنا اجر و ثواب ہوتا ہے. اب جو لوگ حافظ نہیں ہوتے ہیں، غیر حافظ ہیں اور قرآن صحت سے تلاوت کرنا نہیں جانتے اور قرآن کی تلاوت یعنی جس کو آپ ریڈنگ کہتے ہیں وہ فاسٹ اسپیڈ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کتنا بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں ان کے سمجھ نہیں آئے گا.
تو انہیں چاہیے کہ بس خاموش اور یکسوئی کے ساتھ اس قرآن کو سنتے رہیں. جو بھی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے, جو بھی الفاظ آپ کو سنے آ رہے ہیں, ان الفاظ پر آپ توجہ دیں, ضرور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی گڑھ سے شکیل بول رہی ہوں. میں صبح تاجدار حرم میں یہ بتایا تھا 5 ٹائم کی نمازیں ہیں, یہ والی اشراق, چاشت, ابابیل, ایک 5ویں ٹائم کی نماز کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھے اپنا. میں لدھیانہ سے بول رہا ہوں. صدام جی سوال پوچھے اپنا. میرا سوال یہ ہے حضرت کہ جو میں اگر قرآن کا تلاوت کر رہا ہوں, میں جی قرآن کا تلاوت کے دوران اگر اس میں اگر سجدہ جو آتا ہے, سجدہ اسی سمے کرنا ضروری ہے یا میں بعد میں اگر مسجد میں نماز کے وقت اگر سجدہ کروں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لدھیانہ سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا نا. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جام نگر گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. میرا سوال ہے کہ سر ہمارے اوپر لون ہے تو زکوٰۃ نکلنا ہمارے اوپر پڑ جائے. لون کتنا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے اوپر مکان کا اور گاڑی کا لون ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جام نگر گجرات سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے افطار ٹائم, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان طیب پاشا قادری صاحب, جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت پیش کر رہے ہیں. دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امبرناتھ کلیان سے بات کر رہی ہوں. جی امبرناتھ سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. لطیفہ. جی سوال پوچھیے. ہاں یہ زکوٰۃ فطرے کا جو چل رہا ہے نا, جی تو جو زکوٰۃ فطرے بات کیا عمرہ کو لے کیا ٹھیک کیا پوچھا عمرہ بھی جا سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کلثوم دلی سے. جی کلثوم صاحبہ جی سوال پوچھیے اپنا. جی بس سوال نہیں, آپ کو مبارکباد دینی. رمضان شریف کی کافی عرصے سے آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا. صبح میں تو لگ گیا تھا, افطار میں نہیں لگ رہا تھا. بہت بہت شکریہ. نیوز 18 اردو کی جانب سے بھی آپ تمام ناظرین کو, آپ تمام کو جو ہے رمضان بہت بہت مبارک. جی بہت بہت شکریہ. اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور ڈاکٹر صاحب سے بہت اچھی سی نعت سنوا دیجیے. جی جی بالکل بالکل, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ضرور سنوائیں گے. بہت بہت شکریہ کلثوم صاحبہ دہلی سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ہمارے پاس جو سوالات تھے مختصر جوابات چاہیں گے ان کے. دہلی سے سیدہ خاتون صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ خواتین کی تراویح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ خواتین گھر میں تنہا نماز ادا کریں گے. 20 رکعت نماز تراویح نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت کی علیحدہ نیت کرتے ہوئے وہ 20 رکعت نماز تراویح گھر میں تنہا اکیلے ادا کریں گے. جی اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ رات میں نیند نہیں آتی کیا کریں؟ جی رات میں نیند اکثر جو ہے سو دن میں روزہ رہنے کی وجہ سے, خلو معدے کی وجہ سے, پیٹ میں یعنی معدے میں جو ہے سو تبخیر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے. آپ قریبی ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور انہیں اس تکلیف سے آگاہ کریں. ضرور وہ کچھ ایسی دوائیں دیں گے کہ آپ کے پیٹ میں جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ضرور آپ کو اچھی نیند آنے لگے گی. جی مفتی صاحب ان کا تیسرا اور آخری سوال تھا کہ طبیعت ان کی خراب رہتی ہے, روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں اور ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ 6 مہینے تک آپ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں. تو اس کا فدیہ کتنا دینا پڑے گا یا کس طرح سے یہ جو ہے روزے پھر بعد میں رکھیں؟ دیکھیے ناظرین محترم, فدیہ
اس شخص کے لیے ہے جو ایسا شیخ فانی ہو، یعنی ایسا بیمار ہو کہ پھر اس کے مرتے دم تک دوبارہ صحت مند ہونے کی کوئی توقع نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہے۔ لیکن جیسا ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ وقتی طور پر بیمار ہیں، 4-6 مہینے ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ ضرور ڈاکٹر کے مشورے سے انہیں عذر ہے، اجازت ہے کہ وہ اس ماہ رمضان کے روزے وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی قضا وہ صحت یابی کے دور میں ان روزوں کی قضا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ اذان یہ سحری نہیں کر پائے، اذان کی وجہ سے اذان سے ان کی آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد انہوں نے نیت باندھی، تو چونکہ تاخیر سے نیت باندھی ہے تو ان کا روزہ ہو جائے گا؟ جی جی دیکھیں ناظرین محترم، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کے جو ادا روزے ہیں ان کی نیت کرنے کا جو وقت ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر دوسرے دن یعنی نصف نہار شرعی تک روزے کی نیت کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت کے دوران آپ جو ہے سو کبھی بھی روزے کی نیت کریں گے تو آپ کا روزہ درست ہو جائے گا۔ جیسا کہ بھائی نے کہا ہے کہ وہ صبح میں اذان کے وقت ان کی نیند بیدار ہوئی، اگر کسی انسان کی اذان کے بعد بھی 8, 9, 10 بجے تک بھی اگر نیند ہوشیار ہو، نیند سے وہ بیدار ہو اور اسے یاد آئے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مجھے روزہ رہنا ہے، تو بس وہ اسی وقت نیت کر لے، تو اس وقت بھی نیت کرنا درست ہے۔ نصف نہار شرعی کا مطلب ہے صبح 4 بجے جیسا ہمارے پاس صبح صادق ہو رہی ہو، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، افطار تک، اس 14 گھنٹے کا جو وقت ہے، اس کا جو درمیانی وقت ہے وہ 11 بجے تک کا ہوتا ہے، تو 11 بجے کے اندر آپ روزے کی، رمضان کے ادا روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ صدام صاحب نے لدھیانہ سے سوال کیا تھا کہ تلاوت جب یہ کرتے ہیں تو اس میں جو سجدہ آ جاتا ہے تو سجدہ جو ہے مسجد میں جا کے کریں یا گھر پہ اسی وقت کر سکتے ہیں؟ سجدہ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، مسجد جانا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، جہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ جب بھی آپ نے آیت تلاوت پڑھی، افضل اور بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیں، اور اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے، بعد میں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ پر وہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور جام نگر گجرات سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے لون لیا ہوا ہے، جی تو کیا یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا قرض دار نہ ہونا، یعنی ایک انسان کے پاس مال اپنے نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اتنی مقدار میں مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو قرض بھی ہے، تو اس کا قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ اس کا قرضہ اس کے اس نصاب میں سے اگر پورا کیا جائے تو پھر وہ صاحب نصاب باقی نہیں رہتا، تو اس کو عذر ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی اور ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ اور فطرے کا جو روپیہ ملتا ہے وہ اگر روپیہ اکٹھا ہو جائے تو اس سے کیا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ اور فطرہ دینے کے لیے جو احکامات ہیں اس میں یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں دینے والوں کو کہ وہ اتنی مقدار میں صدقہ اور فطرہ نہ دے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، اور اگر کسی نے آپ کو دیا ہے تو ضرور وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کو اس نے یعنی زکوٰۃ دینے والے نے آپ کو جو رقم دی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس مال کا مالک بنا دے۔ جب آپ اپنے اس مال کے مالک ہیں، وہ آپ کا اپنا مال ہے، تو آپ اس کو جس طرح چاہیں، جس راستے میں چاہے خرچ کریں، آپ کے لیے درست ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور کلثوم صاحبہ نے دلی سے نعت کی فرمائش کری، تو طیب بھائی میں چاہوں گا کہ آپ جو ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے۔ نام محمد عرش بری پر اچھا لگتا ہے، بعد خدا سرکار کا رتبہ اعلیٰ لگتا ہے۔ نام محمد عرش بری پر اچھا لگتا ہے، بعد خدا سرکار کا رتبہ اعلیٰ لگتا ہے۔ نام محمد عرش بری پر اچھا لگتا ہے، بعد خدا سرکار کا رتبہ اعلیٰ لگتا ہے۔ گوشے گوشے سے آتے ہیں جن ملک انسان، جن ملک انسان، شام و سحر مخلوق خدا کی ہوتی ہے قربان، ہوتی ہے قربان۔
सब शहरों में शहर मदीना अच्छा लगता है, सब शहरों में शहर मदीना अच्छा लगता है, नाम मोहम्मद अर्श बरी पर अच्छा लगता है, बाद खुदा सरकार का रुतबा आला लगता है। आपके आ जाने से फैली नूर की सब किरणें, नूर की सब किरणें, जाहिल इंसानों के बदन में जाग उठी रूहें, जाग उठी रूहें, उनके करम से गुलशन गुलशन महका लगता है, सब शहरों में शहर मदीना अच्छा लगता है, नाम मोहम्मद अर्श बरी पर अच्छा लगता है, बाद खुदा सरकार का रुतबा आला लगता है, गुंबदे खजरा देख के इंसान होता है गुमसुम, होता है गुमसुम, रोशनी लेने आते हैं तैयब मेहरो महो अंजुम, मेहरो महो अंजुम, नूर खुदा में सारा मंजर डूबा लगता है, सब शहरों में शहर मदीना अच्छा लगता है, नाम मोहम्मद अर्श बरी पर अच्छा लगता है, बाद खुदा सरकार का रुतबा आला लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की शरई रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम इफ्तार टाइम। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।